انتخابات کا موسم ہے۔ عام انتخابات میں 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ نمائندوں کی عوام میں واپسی، انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ سیاسی رہنماؤں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ ووٹرز کو وعدے، دعوے اور یقین دہانیاں کرانے لگے۔ قائد نون لیگ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سیاسی میدان میں نکل پڑے۔ سرد موسم میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کمر کس لی۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب اور سندھ میں سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ MQM پاکستان، جماعت اسلامی، JUIF، استحکام پاکستان پارٹی نے بھی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ عام انتخابات میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، ایسے میں نمائندوں کی عوام میں واپسی ہوئی ہے۔ انتخابی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ روز بروز دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتخابات کی جو گہما گہمی ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ سیاسی رہنما ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں۔ ووٹرز کو رام کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا گیا ہے۔ ووٹرز کو وعدے، دعوے اور یقین دہانیاں بھی کرائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ قائد نون لیگ نواز شریف بھی باہر نکلے۔ لاہور کی سڑکوں پر ریلی نکالی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے بھی جلسہ عام سے خطاب کیا، اور مریم نواز سیاسی میدان میں نکل پڑے ہیں۔ سرد موسم میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون آج ننکانہ صاحب میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں میدان سجا لیا گیا، سٹیج تیار کر لیا گیا ہے۔ پنڈال میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ قائد مسلم لیگ نواز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ آج ننکانہ صاحب میں موجود ہوں گی۔ مسلم لیگ نون جنہوں نے کل لاہور میں سیاسی پاور شو کیا تھا، آج وہ ننکانہ صاحب میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن قریب آتے ہی الیکشن کی گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھلوال میں حوالدار محمد صدیق شہید اسٹیڈیم میں پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وہاں کی صورتحال کیا ہے ابھی بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مرزا اسلم۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں سلیمان پورہ اسٹیڈیم میں، جہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جلسہ گاہ سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ میں تقریباً 4000 کے قریب کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ جلسہ گاہ کی دیواروں پر پاکستان پیپل پارٹی کے پرچم اور بینر آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں۔ شرکاء کے آمد کے لیے 2 دیواریں گرا کر راستہ بنایا گیا ہے، جہاں سے شرکاء جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے۔ جلسہ گاہ میں 80 فٹ لمبا اور 24 فٹ چوڑا سٹیج بنایا گیا ہے، جہاں سے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جلسہ گاہ سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی پر بات کریں۔ کون سی ترقی ہے جو بلاول سندھ سے لے کر پنجاب آئے ہیں؟ PDM کی حکومت نے جو فیصلے کیے، پیپلز پارٹی اس میں برابر کی حصے دار تھی۔ سندھ کا بھی حق ہے کہ پنجاب جیسی ترقی ہو۔ بلاول نئے پنجاب آئے ہیں، انہوں نے یونیورسٹیز اور دانش سکولز نہیں دیکھے۔ عوامی لیول پلینگ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو فتح نون لیگ کی ہوگی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق بہترین کارکردگی نواز شریف کے ادوار میں ہوئی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بلاول بھٹو صاحب، جب میں ان کو دیکھتی ہوں، تہذیب میں رہ کر آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں۔ جب آپ پنجاب میں بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ نئے پنجاب آئے ہیں، وہ نئے پنجاب کو گھوم رہے ہیں یا لاہور میں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے شاید لاہور کے اندر PKLI نہیں دیکھا، راولپنڈی کارڈیولوجی سینٹر نہیں دیکھا، ملتان میں برن سینٹرز نہیں دیکھے۔ کراچی اور سندھ کا حق ہے کہ وہاں سکولز ہوں، دانش سکول ہوں، PKLIs ہوں، کارڈیولوجی سینٹرز ہوں، برن سینٹرز ہوں، وہاں کے بھی DHQs اور BSQs پنجاب جیسے ہوں۔ جو فیصلہ PDM کی گورنمنٹ نے لیا بطور حکومت، اس میں بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی کے 7 سے 8 وزیر، اس کے علاوہ مشیر، اس کے علاوہ منسٹر آف اسٹیٹس، یہ سب ان فیصلوں میں برابر کے سگنیٹری اور برابر کے حصہ دار تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پلوشہ خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک حلقے کی وجہ سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ جس نے پاکستان بنایا اس مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کیا تاریخ ہو گئی، ان کا منشور سامنے نہیں آیا۔ ان کا صرف ایک نقطہ سامنے آیا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو لاہور کو کراچی بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا کہنا سندھ کے لوگوں کی تذلیل ہے۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ ہمیں ان کے خوف سے
اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پورے پنجاب کو چھوڑ کر ساری مسلم لیگ نون ایک حلقے کے اوپر جو ہے بیان بازی کر رہی ہے، ایک حلقے کے اوپر جو ہے ان کی نیندیں اڑی ہوئی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگ جو ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈال رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب نیا اس لاہور میں گھوم رہے ہیں، ہم انہیں جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ لاہور آپ کے لیے تو نیا ہو سکتا ہے، بلاول صاحب کے لیے نیا نہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ لاہور کو جو ہے ہم بلاول صاحب کراچی بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کراچی کے ووٹروں کی تزدید ہے، یہ سندھ کے ووٹروں کی تزدید ہے۔ تو آج کیا خوف ہے آپ کو؟ آج کیا خوف ہے کہ آپ کسی اور کو یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے؟ آپ تعصب اور صوبائیت کی جو ہے اپنے اقتدار کی خاطر تعصب اور صوبائیت کی جو ہے چھولے بھڑکانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں۔ ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں جاری، لیکن عوام کے مسائل وہیں برسوں پرانے ہیں۔ دیگر حلقوں کی طرح حلقہ NA48 کے عوام تو نمائندوں کو منتخب کر کے ایوان اقتدار میں بھیجتے رہے ہیں، لیکن حلقے میں مسائل جوں کے توں ہیں برقرار۔ حلقے کے باسیوں کی مشکلات کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ذیشان یوسف زئی۔ دیکھیے 38 یونین کاؤنسلز پر مشتمل حلقہ NA48 میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں کی کل آبادی اس حلقے کی 7,80,601 ہے، جس میں رجسٹرڈ ووٹ 3 لاکھ کے قریب ہے۔ 1,57,000 مرد افراد ہیں، جبکہ خواتین کی ووٹ کی تعداد 1,41,000 سے زائد ہے۔ یہاں پر آزاد امیدواران اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز انتخابی عمل ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ مصطفیٰ نواز کوکر یہاں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے علی بخاری وہ بھی آزاد حیثیت سے انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے، جبکہ راجہ خرم نواز جو اس حلقے سے سابق MNA تھے وہ بھی آزاد حیثیت سے یہاں پر الیکشن جو عمل ہے اس کا حصہ بنیں گے اور ان کو استحکام پاکستان پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیکن اس علاقے کے مسائل کیا ہے؟ اس علاقے کے مسائل ابھی تک حل ہو چکے ہیں یا نہیں، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ وفا ہوئے ہیں یا نہیں، وہ جانتے ہیں اس علاقے کے باسیوں سے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جو لوگ ووٹ لینے آ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ بھائی وہ صرف ووٹ لینے آتے ہیں، 5 سال جس ٹائم پورے ہو جاتے ہیں ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ وہ یہاں کی سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ووٹ مانگنے آتے تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے روڈ آپ کے سامنے کے حالات ہے، ادھر گنگال سے لے کے آگے تک یہ گھوڑا چوک تک ساری روڈ اکھڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ گلیاں بھی اکھڑی ہوئی ہیں۔ روڈ پکی کروا دیں۔ یہ دیکھیں پانی کدھر جا رہا ہے نالیوں کا، نہ گیس ہے نہ پانی ہے، بڑا رولا ہے، روڈیں صاف نہیں ہوتی۔ مطالبات تو ہمارے یہی ہیں جی، ادھر پانی کا مسئلہ حل کرے اور گیس کا مسئلہ حل کرے۔ 7,80,601 افراد کا حلقہ NA48 مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ یہاں لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی تک مہیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلی کوچے ہیں وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ تو پلے گراؤنڈز موجود ہیں اور نہ ہی علاج کے لیے کوئی ہسپتال یا ڈسپینسری موجود ہے۔ تاہم دیکھا یہی جائے گا کہ اب جو نمائندگان منتخب ہوں گے آیا وہ وعدے ہی کریں گے یا وعدوں کے علاوہ کچھ کام بھی کریں گے۔ جی